عجیب واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستو. مدینے پاک میں کہاں پر؟ اللہ سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے. مدینے پاک میں سننا, بہت توجہ سے سننا. مدینے پاک میں سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ. بھائی ابھی درود پڑھنا ہے ذرا بلند آواز سے. بھائی مدینے پاک میں سرکار دو عالم بولو محمد الرسول اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ساسم تشریف فرمائے. ہمارے آقا ساسم تشریف فرمائے. حضرت جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ. بولو بھائی حضرت جبرائیل آتے تھے نا, ارے بولو نا آتے تھے نا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کیا فرمایا؟ بشرا لک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ, اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا او مدینے میں ایک آدمی ہے, مدینے میں ایک آدمی ہے جن کا نام ہے داحیہ. بولو کیا نام ہے؟ داحیہ. یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں لیکن بہت پیارا نام ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں وہ مدینے پاک میں ایک آدمی ہے, اللہ کے رسول ایک آدمی ہے جن کا نام داحیہ ہے, وہ آپ کے دربار میں آ رہے. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا داحیہ آپ کے دربار میں آ رہے اور اکیلے نہیں آ رہے, وہ اپنی قوم کے سردار ہے, اپنے خاندان کے سردار ہے. وہ 700 آدمی کو لے کر آ رہے اور تھوڑی دیر میں پہنچیں گے اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے. میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا خوشی کے مارے چمکنے لگا. حدیث پاک میں لکھا تحلل وجہہ بشرا. ہمارے نبی کا چہرہ ایسا خوشی کے مارے چمکنے لگا جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر آ گیا. اور ہمارے نبی نے خوشی سے کہا جبرائیل داحیہ آ رہے, داحیہ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے, داحیہ آ رہے, اکیلے نہیں آ رہے, 700 آدمی کو لے کر آ رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے, یہ یہاں پر ایمان قبول کرتے جائیں گے, ان کی عورتیں گھروں میں ایمان قبول کرتی چلی جائے گی. جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا, اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا جاؤ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ. ارے داحیہ آ رہے, سب کو بلا کر لاؤ. ابو بکر کو بھی بلاؤ, عمر کو بھی بلاؤ, عثمان کو بھی بلاؤ, علی کو بھی بلاؤ, عبداللہ ابن مسعود کو بھی بلاؤ, صہیب کو بھی بلاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ بلاؤ, جتنوں کو بلا سکے. پوری مسجد نبوی گھٹا گھٹ جمع ہو گئی اور اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا دروازے پر کھڑے رہو, جب داحیہ پر نظر پڑے تو مجھے خبر کرنا, اس لیے کہ ان کے ایمان کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے. تھوڑی دیر میں حضرت بلال دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول آ گئے. اللہ کے رسول بہت دور ہے لیکن آ رہے, اسی طرف آ رہے. اور اللہ کے رسول اللہ کی قسم داحیہ آ رہے اور ان کے پیچھے بہت بڑی جماعت ہے, سب آ رہے. میرے دوستوں قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہمارے نبی کے پاس چادر مبارک. بھائی ہمارے نبی کی چادر مبارک ماشاءاللہ اچھی خاصی لمبی چوڑی چادر مبارک. ہمارے نبی نے کہا بلال لے کے جاؤ, جاؤ چادر بچھا دو, چادر بچھا دو. آج داحیہ آئیں گے تو میری چادر مبارک پر چلتے ہوئے آ جائیں گے. میرے دوستو ہمارے نبی کی چادر مبارک سے بڑھ کر کوئی چادر ہوگی؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو کوئی چادر. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک حضرت بلال کو دے دی اور صحابہ کو دے دی, کہا راستے میں بچھا دو. ارے راستے میں بچھا دو اس لیے کہ وہ آدمی آ رہے جن کی ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہوا ہے اور داحیہ اکیلے نہیں آ رہے, 700 آ رہے, سب میری چادر پر چلتے ہوئے آئیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا حکم ملا, آپ نے چادر مبارک کو یوں بچھا دیا. اب حضرت داحیہ آتے گئے. جب حضرت داحیہ قریب آئے, نبی کی چادر مبارک کو بچھا ہوا دیکھا. وہ داحیہ تھے, اللہ نے ان کو بھیجا تھا. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو دیکھا, حضرت داحیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے پیارے نبی آپ کی چادر اس کے لائق نہیں کہ میں اپنے پاؤں کو اس میں رکھوں, یہ تو وہ چادر ہے جو میرے سر پہ رکھوں تو خدا مجھے جنتی بنا دے. حضرت داحیہ نے اپنے ساتھ میں 700 آدمی تھے, سب کو کہا چادر مبارک کو اٹھا لو, اٹھا لو چادر مبارک کو اٹھا لو. جب 700 نے مل کر چادر مبارک کو اٹھایا, حضرت داحیہ نے کہا اللہ کی قسم اس کو اپنے سینے سے لگا لو, یہ سینے سے لگے گا ایمان دل میں جم جائے گا. اس کے بعد ہمارے نبی, اس کے بعد حضرت داحیہ نے کہا چادر کو چوم لو. سب نے چادر کو چوما, سب کو کہا چادر کو اپنے سر پہ رکھو اور سر پہ رکھتے ہوئے نبی کے دربار میں چلو. سب نے چادر کو سر پر رکھا اور نبی کے دربار میں چلے. ہمارے نبی نے یوں دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا, حضرت داحیہ آئے, نبی کے سینے مبارک سے لگے اور ایک اعلان ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو کاش ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی, اس کے آخری جملے جو ہمارے دل کو ہلا دینے والے. حضرت داحیہ نے ایمان قبول کر لیا. ارے 700 صحابہ نے ایمان قبول کر لیا اور سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہیں.
خوشی سے سب کے چہرے چمکتے ہیں، ابھی خوشی سے سب کے چہرے چمکتے ہیں کہ وہی داہیہ حضرت داہیہ، کیا کہو گے؟ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، انہوں نے تلوار نکالی، بولو انہوں نے چمکتی ہوئی تلوار نکالی، آنکھوں میں آنسو ہے، اور اللہ کے رسول کو کہا یہ تلوار لیجئے، تلوار لیجئے، میری گردن اڑا دیجئے۔ ارے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں، اللہ نے تمہارے ایمان کی خبر دی اور تم تلوار نکالتے ہو اور مجھے دیتے ہو کہ میں تمہاری گردن کو اڑاؤں؟ ارے جس کی ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہو جائے، جس کی ہدایت کا فیصلہ رب مصطفیٰ کرے، کیا مصطفیٰ اس کی گردن کو اڑا ہے؟ وہ حضرت داہیہ کہتے نہیں اللہ کے رسول، میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، کہ تلوار لیجئے میری گردن اڑا دے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت داہیہ کہتے میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے رسول آپ میری گردن اڑا دے، مگر اس شرط پہ اڑا دے کہ وہ گناہ جو میں نے کیا اللہ اس کو معاف کر دے گے، جو گناہ میں نے کیا اللہ اسے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو زمین پر رکھا، کہا داہیہ کیسی باتیں کرتے ہو، کون سا گناہ تم نے کیا؟ حضرت داہیہ نے کہا مجھے پورے مجمع کے درمیان میں مت پوچھو، مجھے شرمندہ مت کرو، اس لیے کہ مدینے پاک کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی پاپی نہیں، مدینے کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی مجرم نہیں، مدینے کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی گنہگار نہیں۔ اللہ کے رسول تلوار اٹھائے، میری گردن اڑا دے، میری گردن اڑا دے، اس لیے کہ میں نے بہت بڑا پاپ کیا، بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ کے رسول اور سارے صحابہ سناٹا چھا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ؟ حضرت داہیہ نے کہا آپ اجازت دیتے ہو کہ میں بتاؤں میں نے کون سا گناہ کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ بتاؤ۔ حضرت داہیہ نے کہنا شروع کیا، کہا میں میری قوم کا سردار تھا، میں میری قوم کا اب بھی سردار ہوں۔ حضرت داہیہ نے کہا میری قوم میں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوئی، جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوئی، حضرت داہیہ کہتے ہیں میرے گھر میں بھی جب لڑکی پیدا ہوئی مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے خاندان میں کوئی لڑکی پیدا ہو، میرا فخر یہ تھا کہ میرے خاندان میں لڑکا پیدا ہو، اس لیے میرے قوم میں اور میرے خاندان میں جب بھی لڑکی پیدا ہوئی داہیہ کہتے ہیں مجھے ابھی بھی کان میں آواز آتی ہے، میں ماں کے پاس جاتا تھا، اس کی گود سے لڑکی کو چھین لیتا تھا، وہ ماں چلاتی تھی میری بیٹی کو مت لے جاؤ، میری بیٹی کو مت لے جاؤ، وہ ماں یہاں تک کہتی تھی ایک مرتبہ دودھ پلانے دو اس کے بعد بیٹی کو لے کر جاؤ، لیکن داہیہ کہتے ہیں میں ظالم تھا، میں ہر ماں کی ممتا کو چھین گیا، اس کی بچے کو چھین گیا اور جنگل میں لے جاتا، ایک بڑا کھڈا کھودتا اور اس میں اس بچی کو ڈال دیتا، اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اللہ کے رسول 100 سے زیادہ بچیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا، 100 سے زیادہ بچیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا۔ اور حضرت داہیہ رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول آج جب میں نے کلمہ پڑھا مجھے وہ ماں کی آواز بھی آتی ہے، مجھے وہ ماں کی آواز بھی آتی ہے، جب میں ماں کی گود سے بچی کو چھینتا تھا تو ماں چلاتی تھی اور چلا چلا کر کہتی تھی داہیہ میری بچی کو آج مت لے جا، 2 دن کے بعد لے جانا، کوئی ماں کہتی تھی دودھ پلانے کا موقع دے دے پھر بچی کو لے جانا۔ داہیہ کہتے میں جب بچی کو زندہ زمین میں ڈالتا تھا اور وہ طرف طرف کر چلاتی تھی وہ سب چلانا مجھے یاد آتا۔ اللہ کے رسول تلوار اٹھائیے میری گردن اڑا دیجیے تاکہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کرے کہ 100 سے زیادہ معصوم لڑکیوں کو میں نے زمین میں دفن کر دیا۔ اور میرے دوستو ایک بات بتاتا چلو، عربوں کے یہاں رواج تھا لڑکی پیدا ہوتی تو زمین میں زندہ دفن کر دیتے۔ ہاں لڑکی پیدا ہو نا، جب باپ کو بولو لڑکی پیدا ہوئی تو چہرہ کالا کالا ہو جائے، اور لڑکا پیدا ہوا تو خوشی کے مارے چمکنے لگے۔ میرے دوستو وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو حق پورا پورا پہنچا دیا، وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کی حفاظت کی۔ کاش آج اسلام کا قانون زندہ ہوتا تو ہم میڈیا پر وہ خبر نہ دیکھتے جو دیکھنے کی وجہ سے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو جب لڑکی پیدا ہوتی تھی مکہ میں باپ کا چہرہ کالا ہوتا تھا، قرآن کریم نے منع کر دیا، قرآن کریم نے کہا کالا مت ہو، بلکہ ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی صحیح تربیت کر لے، اس کے بدلے اللہ ماں باپ دونوں کو جنت نصیب کر دے گا۔ قرآن کریم میں 14واں پارہ، میرا ساتھ دو گے؟ بولو کون سا پارہ؟ میری مجمع خاموش ہے، ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ اور جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے
فرماتے ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کے چہرے کالے ہو جائے، یہ غصے میں بھڑک جائے اور اپنے چہرے کو چھپانے لگے۔ میرے دوستو، حضرت داہیہ نے اللہ کے رسول کے سامنے روتے روتے کہا، ابھی میں نے کلمہ پڑھا، مجھے وہ عورتوں کے رونے کی آواز آتی، وہ ماں کی ممتا کی آواز آتی، میں نے 100 سے زیادہ معصوم لڑکیوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ میرے دوستو، جب حضرت داہیہ نے یہ کہا، سناٹا چھا گیا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سارے لوگ رونے لگے، داہیہ بھی رونے لگے۔ میرے دوستو کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا، میرے پیارے نبی آپ نہ روئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا آپ نہ روئے، اور داہیہ کو بھی کہے کہ نہ روئے، اس لیے کہ آج اللہ آسمانوں سے داہیہ کو سلام پہنچا رہا ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو۔ کہا داہیہ کو بھی کہو نہ روئے، اللہ آسمان سے سلام پہنچاتا ہے۔ اور صرف داہیہ نہیں، اللہ نے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کیا، کوئی گنہگار ہوگا، پاپی ہوگا، مجرم ہوگا، شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جواری ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا فیصلہ ہے، جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ہمارے نبی نے زبان مبارک سے فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک بار کلمہ پڑھ لے اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ نے کہا داہیہ کو سلام کہو، اور کہو ان کے کلمے نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، جب یہ بات آئی ہے سارے صحابہ اب بھی رو رہے، مگر خوشی کے آنسو رو رہے۔ ایک صحابی قریب آئے، کہا اللہ کے رسول، سننا، ایک صحابی قریب آئے، اللہ کے رسول یہ داہیہ نے ایک کلمہ پڑھا، داہیہ نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، سب گناہ معاف، سب گناہ معاف۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب گناہ معاف۔ تو وہ صحابی نے کہا جب انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تو سب گناہ معاف۔ تو ہم نے تو بچپن میں بھی کلمہ پڑھا، ہم نے جوانی میں بھی کلمہ پڑھا، اور ہم تو کلمہ پڑھتے رہیں گے، تو ہمارے گناہ، ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ خیر میرے دوستو، یہ کلمہ بہت طاقت والا ہے، لیکن کاش کہ یہ کلمے کی حقیقت۔ ایک اور واقعہ سنا دو، آپ کہو تو سنا دو، دیر تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں؟ کب تک چل رہا ہے مولانا مولی ابراہیم؟ نہیں مولانا ابراہیم آج بغیر بیوی کیا ہے جی؟ اچھا گلاب خان آپ بھی آئے ہیں؟ اصل میں ٹھنڈی میں ایسی ایسی ٹوپیاں پہن کر آئے کہ پہچاننے میں نہیں آتے۔ تو گلاب خان آپ وکیل ہو تو مجھے معلوم ہے، بہت بڑے وکیل ہو، لیکن کوئی کتنا بھی بڑا ہو، باہر بڑا ہو، گھر میں قاری عبد المتین صاحب، عبد الباطن صاحب، ماشاء اللہ آپ نے آج تو دل خوش کر دیا۔ لیکن آج بتاؤ نا، آپ بیوی سے ڈرتے ہو؟ ہاں مطلب اسٹیج پہ جتنے بیٹھے سبھی دکھی ہیں۔ یہ کلمہ بہت پیارا ہے، بولو لا الہ، جمیں گے انشاءاللہ، اس پر جمیں گے انشاءاللہ۔ ایک واقعہ اور سنا دو، بہت اچھی۔ ایک صحابی، سننا بہت پیاری بات ہے، بہت اللہ کی قسم یہ واقعہ جب میں پڑھا نا، اللہ کی قسم دل خوش ہو جائے، اللہ کی قسم۔ ایک صحابی آخری کنڈیشن، سیریس، یعنی بالکل آخری سٹیج پر ہے وہ صحابی۔ سارے محلے والے جمع ہیں، ارے اللہ کے رسول کو بلاؤ، ارے بلاؤ اللہ کے رسول کو بلاؤ، ان کی تو جان جا رہی ہے، یہ تو سکرات میں ہے، نزا کی حالت میں، آخری حالت میں، اللہ کے رسول کو بلاؤ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام چھوڑا اور کہا کہ اچھا میرے صحابی آخری حالت میں، وہ آخری کنڈیشن میں، وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئے۔ آ کر جب دیکھا تو وہ صحابی بالکل سکرات کے عالم میں، اس حالت میں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ صحابی آخری حالت میں، قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مبارک سر پر ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی آخری حالت میں آئے تو اسے کلمہ پڑھانا چاہیے بھائی، کوئی آخری حالت میں آئے تو اسے، ہمارے گھر میں بھی کبھی ایسا موقع ہو
جو آخری حالت میں آئے اسے کلمہ پڑھاؤ. حدیث پاک میں لکھا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو بھی آپ کے گھر میں آخری حالت میں آئے اسے کلمہ پڑھاؤ. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ صحابی کو دیکھا کہ آخری حالت میں ہمارے نبی نے اپنا دایاں مبارک ہاتھ ان کے پیشانی مبارک پر رکھا، اور ہمارے نبی نے آہستہ آہستہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے آہستہ آہستہ ان کو کلمہ پڑھایا. پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا. آہستہ آہستہ ہمارے نبی پڑھا رہے لا الہ الا اللہ. لیکن وہ صحابی اتنے سیریس ہے، اتنے زیادہ نزا کی حالت میں، اتنے زیادہ سکرات کی حالت میں کہ وہ صحابی کلمہ نہیں پڑھ سکے. انہوں نے آہستہ سے انگلی سے یوں اشارہ کیا، دیکھو یوں انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. تھوڑی دیر میں ہمارے نبی مسکرانے لگے تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مسکراتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول یہ صحابی کی آخری گھڑی ہے اور آپ مسکراتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں مسکراؤں نہ تو کیا کروں، میں نے اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تاکہ یہ کلمہ پڑھے اور میں قیامت میں گواہ بن جاؤں، لیکن اللہ کو اس کا کلمہ اتنا پسند آیا، اللہ نے مجھے گواہ نہیں بنایا، اس کی انگلی کو آسمان پر اٹھایا اور اللہ نے کہا اے نبی تم مت گواہ بنو، میں آسمان پر اس کے کلمے کا گواہ بن گیا، میں آسمان پر اس کے کلمے کا گواہ بن گیا. کل قیامت میں تمہیں اس کے کلمے کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں، فیصلہ کرنے والا پروردگار خود گواہی دے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آیا تھا. میرے پیارے دوستو، یہ کلمہ اللہ کو بہت اچھا لگتا، لیکن شرط کہ ہمارا یقین اندر سے بنے. کرنے دھرنے والا کون؟ کریں گے، آج سے ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کہو تو ایک اور بات بتا دوں کلمے پر، بتا دوں نا، سنیں گے نا، سب سنیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو، ایک حدیث سے پاک میں لکھا، یہ حدیث ہے نا، جب ہم پڑھتے تو ہم کو تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، اور یہ ہنسنے پر بھی اللہ انعام دے گا. میرے دوستو، جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، بولو جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا، محبت کے ساتھ کلمہ پڑھتا، ایک فرشتہ کلمے کو لیتا، سننا توجہ دینا، ایک فرشتہ کلمے کو لیتا اور پہلے آسمان پر جاتا. بولو کہاں پر جاتا؟ پہلے آسمان پر جاتا. اب دوسرا فرشتہ اس کو ملتا، کہاں پر ملتا؟ پہلے آسمان. جیسے ہم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کو ملتے نا، تو ایک انسان نے اچھے طریقے سے کلمہ پڑھا، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا، محبت کے ساتھ کلمہ پڑھا. ایک آدمی کلمہ پڑھتا، فرشتہ کہاں لے کر گیا؟ بولو کہاں لے کر گیا؟ پہلے آسمان پر. دوسرا فرشتہ اس کو ملتا، پوچھتا کہاں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ تو فرشتہ کہتا ہے وہ بندے نے کلمہ پڑھا نا، اس کو لے کے میں عرش پہ جاتا ہوں. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے مت جا، تکلیف مت اٹھا، وہ کلمہ تو پہنچ گیا. ارے بولو نا سبحان اللہ، بولو نا، وہ کلمہ تو پہنچ گیا، تکلیف مت اٹھا. کائے کو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر جاتا، یہیں سے واپس ہو جا، اس لیے کہ جو تو کلمہ لے کر جاتا ہے وہ کلمہ پہنچ گیا. تو پہلا فرشتہ کہتا کیسے پہنچ گیا؟ میں تو لے کر جا رہا ہوں. ارے کہاں پہنچ گیا؟ اور وہ کلمے پر مغفرت لے کے میں اتر گیا، وہ کلمہ پہنچ گیا اور مغفرت لے کے میں اتر گیا. اب کائے کو تکلیف اٹھا کے کلمہ لے کر جاتا ہے؟ اللہ کو کلمہ اتنا پسند ہے کہ اس کا بندہ زمین پہ پڑتا ہے، اللہ اس کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے. میرے دوستو، یہ جو بات میں نے کئی قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہاں یہ بات ڈائریکٹ قرآن میں، پارہ نمبر 13، بولو ساتھ میں، بولو پارہ نمبر، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کیا فرماتے؟ اے ایمان والا، تیرا یہ جو کلمہ ہے، بولو لا الہ. اللہ فرماتے تیرا یہ جو کلمہ ہے، بولو لا الہ. اللہ فرماتے تیرا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے تیرے نظر میں یہ کلمہ ہے. اللہ کہتے میری نظر میں یہ درخت ہے، درخت یہ اتنا پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں. میرے دوستو، کون سا پارا پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہماری دوسری بات پکی ہو جائے. کرنے دھرنے والا کون؟ اور آج سے توحید پہ جمیں گے انشاءاللہ. ارے توحید پہ آ جاؤ، رات کو نیند بھی آرام سے آئے گی. ہاں آج ہم لوگ جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں نا، جیسا بستر پہ جائے گا نا، ہمارا دماغ خالی ہوگا نا، تو شیطان دماغ میں بانٹ ڈالے گا. تیرے کو معلوم تیرے بارے میں وہ کیا بولتا تھا؟ بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر کوئی اور دماغ میں بات آئے گی، آج تو راستے میں چلتا تھا، تیری کیسی انسلٹ ہو گئی. اب وہ کیا کرے گا؟ پوری رات سوئے گا نہیں، میں صبح ایسا کروں گا، میں صبح ایسا کروں گا، ایسا کروں گا. میرے دوستو، یہ توحید ڈیمیج، اس لیے نیند نہیں آتی ہے. ورنہ آدمی کے پاس توحید پورا ہونا، جیسا شیطان یہ دماغ میں بات ڈالے اور تیرے بارے میں وہ کیا بولتا تھا، تیری ناک کٹ گئی، تو فوراً کہے گا ناک کٹانے والا اللہ ہے، وہ تھوڑی ہے. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دل میں جلن آئے گی نا، جلن آئے گی کہ دیکھ اس کے پاس کتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، ارے وہ دیکھ کیسا گھومتا ہے، فوراً اللہ دماغ میں یہ بات ڈالے گا، ارے جو اللہ اس کو دیتا ہے میں مانگوں گا، اللہ مجھ کو بھی دے دے گا. تو بتاؤ سوئے گا کہ نہیں سوئے گا آرام سے؟
توحید پکی ہو جائے تو نیند بھی برابر, کوئی حسد نہیں, کوئی جلن نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی عداوت نہیں. بلکہ میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں کوئی اگر آپ کی برائی کرے نا, میں ایک کام کرتا ہوں, آپ کریں گے انشاءاللہ. میرے کو جب پتا چلتا نا کوئی میری برائی کیا, آپ کو بھی بولتا ہوں, میرے کو جب پتا چلتا نا میری کوئی برائی کیا, میں گھر میں بولتا ہوں آج زیادہ کھاؤں گا. تو سب لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ کیوں کھائیں گے. میں نے کہا نہیں کھاؤ تو کیا کروں, اس نے میری برائی کیا, اب قیامت میں میرا گناہ اللہ اس کو دے دے گا اور اس کی نیکی میرے کو دے گا. تو بھائی زیادہ کھاؤں کہ کم کھاؤں؟ ارے بھائی سیدھی بات ہے نا, کوئی میری برائی کرے, کوئی میری غیبت کرے, کوئی میری چگلی کرے, کوئی میرے خلاف فتنہ اٹھائے, قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. ابھی قاری عبد الباطن صاحب کہہ رہے تھے قیامت میں فیصلہ ہوگا, تو فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے اس کی برائی کیا, تو نے غیبت کیا, تو نے چگلی کیا, تو نے یہ کیا وہ کیا. اللہ قیامت میں کہے گا کہ یہ میرے سارے گناہ لے جا, اور اس کی ساری عبادت. میں تو سوچتا ہوں بھلے 10-12 عمرہ کرے کہ سب ساتھ میں ہی مل جائے میرے دوستوں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری توحید مضبوط ہو جائے. کون کون آتا ہے اس میں؟ بولو ہمارا پیغام توحید, بولو ہمارا پیغام, پھر بولو ہمارا پیغام. اور ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں زمین پر, یہ پہنچتا کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 13. بولو پارہ نمبر, میرے ساتھ میں پڑھو میرے دوستوں, بہت پیاری آیت ہے. اللہ نے فرمایا کَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ کلمہ, اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, تیری نظر میں یہ کلمہ تھا. اللہ فرماتے میری مبارک نظر میں کشجرۃ طیبہ, اللہ فرماتے یہ درخت ہے اصلها ثابت, جس کی جڑیں زمین میں ہے, وفرعها فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے. میرے احمد آباد والوں, ایک مرتبہ کوئی محبت کے ساتھ کلمہ پڑھ لے, زمین پر کلمہ پڑھتا رہے گا, وہ آسمانوں پر اللہ اٹھاتا جائے گا انشاءاللہ. تو بولو توحید پر میری کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. ایک تو ذکر, کتنی مرتبہ روزانہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, کتنی مرتبہ؟ اور نمبر 2 پورا مجمع ساتھ میں کہے ہمارا پیغام, ہمارا زندہ رہنا کس پر؟ توحید. ہمارا مرنا کس پر؟ توحید. ہمارا عقیدہ توحید. کرنے دھرنے والا, آواز جیسے میں چاہ رہا ہوں نہیں آ رہی بھائی, اس پر بالکل پکے اتر جاؤ. ہاں, کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں کہہ دو نا, سب کو یاد ہے, میرے ساتھ میں پڑھو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ, اور مجھے امید ہے کہ یہ پڑھنے پہ اللہ معاف کرے گا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو, میرے محبوب اعلان کر دو, اللہ ایک, اللہ بے نیاز, اللہ کسی کا محتاج نہیں, نہ جنا نہ جنا گیا, اور اللہ تیری قسم تیری طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا. دوسرا پیغام توحید. بھائی برابر بات پکی انشاءاللہ. میں نے شروع میں کہا تھا کتنی باتیں کروں گا, ایک بات ہو گئی, اللہ کا ذکر روزانہ بولو. کتنی مرتبہ؟ نمبر 2 توحید دل میں جمے گی انشاءاللہ. اب نمبر 3 پر آ رہا ہوں, آ جاؤ نا کہ بعد میں کبھی, اس لیے کہ مجھے سرخیز بھی آنے کا. کون سی جگہ پر آنا ہے مولانا؟ ہاں مولانا حبیب صاحب نے 3-4 جگہ بتا دی مجھے بیان سے پہلے. تو انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. بولو اللہ سب کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہاں اللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیں بچائے. تیسرے بات پر دیکھو, میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی, اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم, یہ 3 باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر میرے اور آپ کے اندر جمع ہو گئی, آج اللہ نے یہ میدان میں ہم کو جمع کیا ہے, کل اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع کرے گا. نمبر 3 ہے, نمبر 3 کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہمیں ہمارے آقا, بولو بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین
رحمت للعالمین کے ساتھ سچی محبت کرنا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جو مجھ سے سچی محبت کرے گا, ہمارے نبی نے فرمایا کان معی فی الجنہ, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جب میں جنت میں جاؤں گا اس امتی کو بھی لے کر چلا جاؤں گا. تو میرے پیارے دوستو تیسری بات نبی سے محبت. کون کون تیار ہے ذرا بالکل کس کے ہاں کریں گے نبی سے محبت؟ ایک بات بتاؤں عظیم بھائی, بہت سننے جیسی بات ہے, قاری صاحب بہت سننے جیسی بات ہے. نبی سے محبت فرض, بولو نبی سے محبت. سننا ہے بہت کان کھول کر سننا میرے دوستو, یہ مسئلے کی بات ہے, عقیدے کی بات ہے. ساتھ میں بولو بھائی نماز پڑھنا, نہیں پورا مجمع بولے نا نماز پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی مالدار ہو تو سال میں ایک مرتبہ زکات دینا فرض ہے. رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا فرض ہے. اگر کوئی مالدار ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا. ہمارے نبی تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ سنو میرے صحابہ, اور ہمارے نبی نے جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا او میرے قیامت تک آنے والے سن لو, اگر نماز پڑھنا فرض ہے, زکات دینا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, ہمارے نبی نے فرمایا مجھ سے محبت کرنا بھی فرض ہے. بولو نبی سے محبت کرنا. ایک بات جو نبی سے محبت نہ کرے وہ گنہگار ہے, اور جو نبی سے محبت کا انکار کرے اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا. اس لیے آج سب لوگ بتاؤ نا بھائی نبی سے محبت ہاں فرض ہے نا. تو تیسری چیز اپنے اندر یہ پیدا کرو نبی سے. میرے پیارو درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا پڑھیں گے. کون سا درود پاک پڑھے ذرا توجہ دینا, توجہ دینا. ایک بہت پیاری فضیلت بتا رہا ہوں, بہت پیاری فضیلت. شاید آپ نے سنا نہیں سنا, لیکن میرے دوستو اس پر مولانا حبیب صاحب نعرہ ضروری ہے اس کے اوپر. اس لیے کہ یہ درود پاک ایسا ہے جو ہم سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ. بول لگائیں گے نا انشاءاللہ. ایک صحابی یہ کام ہمارا ہو رہا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہو صلی اللہ, ساتھ میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ, آنکھوں میں آنسو ہے, وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا یا رسول اللہ, بولو کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. وہ صحابی کی ڈسپلن دیکھو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے, آپ دنیا سے وصال فرما جائیں گے, پھر اگر کوئی آپ پر درود پڑے گا تو وہ درود پاک کی کیا شان ہوگی؟ جب آپ وصال فرما جائیں گے, آپ پردہ فرما جائیں گے, پھر قیامت تک آنے والا کوئی امتی جیسے ہم لوگ آپ پر درود پڑیں گے تو وہ درود پاک کی شان کیا ہوگی؟ ہمارے نبی پاک کہہ دو صلی اللہ ہو. کیا پیارا جواب دیا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بھر گئی, آپ کی آنکھیں نم ہو گئی, اور آپ نے فرمایا ہاں میرے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ نہیں پورا مجمع بولے نا, کس کے ساتھ؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑے گا. ارے بھلے ایک مرتبہ درود پڑے گا, فرشتہ وہ درود پا کر لے گا, اور اللہ کے رسول فرماتے وہ فرشتہ دیر نہیں کرے گا, وہ سیدھے مدینہ میرے روضہ مبارکہ پر آ جائے گا. ہم یہ حدیث کے ایک ایک جملے پر نعرہ ضروری ہے, ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی, سنتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑے گا, فرشتہ اس کے درود پاک کو لے گا, اور فرشتہ جلدی جلدی مدینہ آئے گا. ہمارے نبی فرماتے میرے روضہ مبارکہ پر آئے گا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ہے جب وہ محبت والا درود میرے روضے پر آئے گا, ہمارے نبی فرماتے میں فرشتے کو کہوں گا جا میرے امتی نے ایک مرتبہ درود پڑھا, میری طرف سے میرے امتی کو 10 مرتبہ سلام پہنچا دے. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھا, ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ سلام؟ پورا مجمع بولے نا, کتنی مرتبہ سلام؟
10 मरतबा सलाम, फिर वो फरिश्ता वही दरूद को लेता, अब अल्लाह के पास जाता, अल्लाह को सब कुछ मालूम, लेकिन वो फरिश्ता जाकर कहता, अल्लाह, वो फरिश्ता जाकर कहता, मेरे परवरदिगार, तेरे फला बंदे ने 1 मरतबा मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ा, हम वो दरूद मदीना ले गए, मुस्तफा ने 10 मरतबा सलाम कहा, ए अल्लाह वही दरूद तेरे पास लेकर आया। अल्लाह फरमाते मुझे सब मालूम है, अगर मुस्तफा ने 10 मरतबा सलाम पहुंचाया, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, अगर मुस्तफा ने 10 मरतबा सलाम पहुंचाया, अल्लाह कहते मेरा दरूद पढ़ने वाला बंदा, उसको मेरी तरफ से भी 10 मरतबा सलाम पहुंचा दो। तो 1 मरतबा मोहब्बत के साथ दरूद, नबी कितने सलाम पहुंचाए और अल्लाह कितने सलाम पहुंचाए, और अभी बात पूरी नहीं हुई। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फरिश्ता ठहर जा, हाँ कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते फरिश्ता ठहर जा, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, वो मोहब्बत वाला दरूद नबी ने 10 मरतबा सलाम पहुंचाया, मैंने उस बंदे को 10 मरतबा सलाम किया। अल्लाह कहते फरिश्ता आगे मत जा, ठहर जा, अब वो दरूद के बदले में मैं एक फरिश्ता पैदा करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते वो दरूद के बदले एक फरिश्ता पैदा करूंगा, और ऐसा फरिश्ता पैदा करूंगा, मेरी कसम उसकी 360 जबानें होगी, एक फरिश्ता पैदा करूंगा, मेरी कसम उसकी 360 जबानें होगी, और वो फरिश्ता कयामत तक मेरी तस्बीह पढ़ेगा, कभी सुभान अल्लाह पढ़ेगा, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, कभी अल्लाहु अकबर पढ़ेगा, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, उसकी सारी तस्बीह 360 ज़बानों से कयामत तक पढ़ता जाएगा। अल्लाह कहते हैं मेरी कसम वो सब तस्बीह को जमा करूंगा, और जिस बंदे ने मोहब्बत के साथ 1 मरतबा दरूद पढ़ा, कयामत में उसके नाम आमाल में वो सारी तस्बीह पहुंचा दूंगा। कोई मोहब्बत के साथ 1 मरतबा दरूद पढ़े, मुस्तफा के कितने सलाम, रब्बे मुस्तफा के कितने सलाम, और 360 जबान वाला फरिश्ता जो कयामत तक तस्बीह पढ़े, वो सब हमको सिर्फ 1 मरतबा मोहब्बत वाला दरूद भाई, ओनली वंस, 1 मरतबा कोई अपने प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ ले, अल्लाह राजी हो जाता। बोलो अल्लाह। लेकिन कैसे पढ़ने का, पूरा मजमा बोले, अभी भी आवाज नहीं आ रही, कैसे पढ़ने का, मोहब्बत के साथ। अच्छा, मोहब्बत के साथ, मेरा बहुत तवज्जो देना, मोहब्बत के साथ, कारी अब्दुल बातिन साहब, मोहब्बत के साथ दरूद पढ़े तो मदीना जाए, बोलो बोलो, मोहब्बत के साथ दरूद पढ़े तो मदीना जाए। अरे मेरे प्यारों, मोहब्बत वाला दरूद मदीना जा सकता, तो ये दिल में इश्क मुस्तफा पैदा करो, अल्लाह इसे भी मदीना ले जाएगा। भाई जाएंगे ना मदीना, मोहब्बत वाला दरूद जा सकता, तो मोहब्बत वाला दिल काहे को नहीं जाएगा, जाएंगे ना मदीना। तो मोहब्बत के साथ कौन कौन दरूद पढ़ने को तैयार है, सब तैयार है ना। अभी मैं पढ़ाऊंगा दरूद इंशाअल्लाह, और मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे नबी 10 मरतबा सलाम, अल्लाह 10 मरतबा सलाम, 360 जबान वाला फरिश्ता, कयामत तक तस्बीह तहमीद सब हमारे नाम अमल में। तो मेरे दोस्तों मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। नबी से मोहब्बत करते हो, एक ऐसा ऐसा ठंडा ठंडा जवाब देते, अरे नबी से मोहब्बत करते हो, कौन कौन करता है। मैं अहमदाबाद वालों को कितने बयान किए, अभी तक वो जज्बा नहीं आया। अरे ऐसे नहीं बोलो भाई, ऐसे नहीं बोलो, ये हाथ उठा दिया नबी से मोहब्बत करता ना, यूं कहो मैं नबी से मोहब्बत करता था, करता हूं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करता रहूंगा। तो साथ में बोलो मेरे दोस्तों, मोहम्मद से मोहब्बत करता, मुस्तफा से मोहब्बत करते, और जब तक जान में जान रहेगी मोहब्बत करते। अरे जमाना तीन ही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, माजी हाल मुस्तकबिल। हम वो है जो नबी से मोहब्बत करते थे, हम वो है जो नबी से मोहब्बत करते गए, और हम वो है जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। तैयार है भाई, हाथ ऊपर करें ना, हाथ ऊपर करें माशाअल्लाह। आप मेरा साथ दे, मैं कह रहा हूं, कहो मुस्तफा का दामन,
بولو نا مصطفیٰ کا دامن، اور بولو نبی سے محبت کرتے اور کرتے انشاءاللہ. وعدہ پکا؟ بالکل پکا وعدہ. نبی سے محبت نا. اچھا، اللہ کے بہت بڑے ولی غوث پاک، نام سنا؟ پیرانے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر. اتنے بڑے اللہ کے ولی غوث پاک. ان کو کسی نے پوچھا، کسی نے آ کر ان کو پوچھا، حضرت اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑھے تو، وداؤٹ محبت، اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑھے تو، وہ اللہ کے ولی پیرانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، چہرہ سرخ، ارے چہرہ غصے میں لال، فرمایا کوئی امتی میرے نبی پر بغیر محبت کے درود پڑھے. اور پھر کیا فرمایا؟ اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑے گا، فرشتہ درود لے گا اور اس کے منہ پہ وہیں مار دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت والا درود جاتا ہے، بلند آواز سے جاتا ہے، اور بغیر محبت والا درود وہ یہ منڈپ کے باہر نہیں جاتا تو مدینہ کہاں جائے گا؟ ارے کوئی سٹیج پہ بغیر محبت کے درود پڑھے تو سٹیج کے باہر درود نہیں جائے گا. کوئی پہلی لائن میں بغیر محبت کے درود پڑھے تو دوسری لائن میں نہیں جائے گا. تو جب یہ منڈپ کے باہر نہیں جائے گا تو مدینہ، اور مدینہ جانا نہیں جانا، کس کو جانا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں. سب کو جانا مدینہ. ارے ایسی دعا کرو نا، اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے. میرے دوستو اللہ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میں مدینہ جانا نا، میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ لوگ آمین کہو گے انشاءاللہ. بھائی قاری عبد الباطن صاحب آپ کی طرح نہیں پڑھ سکتا، پہلے ہی بول دو بھائی، یہ وہ ایکسپریس ہے، یہ لوکل ہے. لیکن سب آمین کہہ دے، میں تو صرف آمین کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. آمین نہیں چاہ رہا، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ میرا عیب چھپ جاوے، ورنہ قاری عبد الباطن ابھی پوچھیں گے یہ لہجہ کہاں سے لایا. ساتھ میں پڑھو، ساتھ میں. چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. جائیں گے نا بھائی، مدینہ جائیں گے نا انشاءاللہ. تو چلو اب میں درود پڑھانا ہی شروع کر دوں. کون محبت والا درود کون پڑھے گا؟ بھائی محبت والا، ماشاءاللہ پڑھیں گے نا سب محبت والا درود. کہاں محبت والا درود پڑھیں گے؟ ہمارا درود کہاں جائے گا؟ اور میں کہتا ہوں مدینہ سنو، ہمارا محبت والا درود سنو. مدینہ جائے گا، اللہ کی قسم سرکار قبول کریں گے تو پروردگار بھی قبول کرے گا. سرکار قبول کریں گے تو پروردگار بھی قبول کرے گا. اللہ فرماتے میرے نبی نے قبول کر لیا، ہم نے آسمان پر اٹھا لیا. اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو عبادت زمین پر قبول ہو گئی ہم نے اسے آسمانوں پر اٹھا لیا. ارے ساتھ میں کہہ دو محبت والا درود، مدینہ مدینہ جائے گا، سرکار قبول کریں گے تو پروردگار بھی. تو کون کون پڑھے گا محبت والا درود؟ محبت والا. چلو معاف کرنا بھائی، بغیر محبت کے کون پڑھے گا؟ نہیں کوئی ہوگا، کوئی تو ہوگا بھائی. ہم مولانا حبیب صاحب بغیر محبت کے کوئی پڑھے گا؟ نہیں میرے کو ڈاؤٹ ہے. ارے ساتھ میں بولو نا بھائی محبت والا درود. ہاں ہاتھ اوپر کرو نا بھائی، محبت والا درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اچھا بغیر محبت والے ہاتھ اوپر کریں. بغیر محبت کوئی نہیں. اس کا مطلب سب نبی سے محبت کرتے ہیں. ارے بولو نا سب نبی سے محبت کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ ثبوت محبت کا ثبوت کہاں ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ یہاں بھائی میرے کو کان میں تکلیف ہے، جلدی میں سن نہیں پاتا قاری صاحب. کان میں تکلیف ہے، آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، سب نظر آتے ہیں. ہو چکنا چکنا گال.
بولو نا بھائی داڑھی کہاں ہے؟ اچھا معاف کرنا، ہو سکتا شاید احمد آباد میں نہیں آتی ہوگی مولانا حبیب صاحب، سر میں پرابلم تو نہیں نا؟ کہیں کہیں بارش نہیں ہوتی تو سبزہ نہیں اگتا ہے. کہاں ہے داڑھی؟ بھائی ایمان سے بولو، جس کو نبی کے چہرے سے نفرت ہو گئی، کیا وہ نبی سے محبت کرتا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ابھی کوئی مجمع میں سے اٹھے اور میرے کو تھپڑ مارے، ابھی کوئی اٹھے اور میرے کو دھاڑ سے تھپڑ مارے، ہاں میں اس کو بولوں کیوں مارا؟ تو کہتا ہے قاری صاحب آپ سے بہت محبت ہے. بتاؤ میں واپس احمد آباد آؤں گا؟ میرے جیسا معمولی آدمی کو معلوم ہے، میرے جیسا معمولی ایک انسان، ایک گنہگار، ایک پاپی، ایک مجرم، میرے کو معلوم ہے کوئی تھپڑ مارے اور پھر محبت بولے تو یہ ڈھونگ کرتا ہے، یہ محبت نہیں کرتا. بلکہ مولانا حبیب صاحب میرے کو فون کرے قاری صاحب واپس کب آؤ گے، تو میں کہوں گا مولانا کوئی تماشا باقی رہ گیا. ایک بات بتاؤں، آپ لوگ کرو گے تو نہیں مجھے معلوم ہے. عظیم بھائی ہاں ایک بات میں بتاؤں، بہت صحیح ہے، آپ سب بڑے بڑے عہدے والے بیٹھے ماشاءاللہ، لیکن کوئی بھی یہ کرے گا نہیں. قاری صاحب کوئی گھر میں جاوے، ایک آدمی گیا، ایک ہسبینڈ گیا اپنے گھر میں اور جا کے بیوی کو تھاڑ تھپڑ مار دیا، آپ لوگ کرو گے ایسا؟ ہمت بھی نہیں نا. ایک حضرت مول ابراہیم، ایک ہسبینڈ گیا اور جا کر اپنی بیوی کو تھاڑ تھپڑ مارا، وہ بیچاری یوں گال پکڑ کے بیٹھ گئی، کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ تو کہا ارے جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو مارتے ہیں. اب وہ بیوقوف کو نہیں معلوم کہ وہ احمد آباد کی ہے، قاسم راجستھان کی نہیں، اس کو نہیں معلوم وہ احمد آباد کی ہے. وہ آدھے گھنٹے کے بعد اٹھی اور 8 تھپڑ مارے، ایک دیا پھر دوسرا دیا پھر تیسرا، پھر اب وہ بیچارہ آدمی وہ اپنا گال پکڑ کے بیٹھا، مارتے کیوں ہے؟ ہم محبت میں ہم تم سے آگے ہیں. شاید سمجھ گئے ہوں گے میں جو کہنے جا رہا ہوں، ہنستے ہنساتے بہت کچھ بول گیا. میرے دوستو، یعنی میرے جیسا معمولی آدمی کو کوئی تھپڑ مارے اور پھر بولے محبت ہے تو میں ماننے کو تیار. تو یہی چیز ہم نبی سے منوا رہے. کبھی چہرے پر ریزر چلایا، کبھی گالوں کے اوپر بلیڈ چلا دیا، کبھی قینچی چلا دی، کبھی لوہا چلا دیا، اور ابھی میں نے پوچھا نبی سے محبت کرتے تو ہاتھ اٹھایا. شرم نہیں آئی جھوٹ بولنے؟ کیوں یہ ڈھونگ کرتے ہو میرے پیاروں؟ اور کس کے ساتھ غداری کرتے ہو؟ ارے میرے کو کوئی دھوکہ دے دے، قیامت میں کچھ اور معاملہ ہوگا. ارے مولانا حبیب صاحب کو دھوکہ دے دے، قیامت میں کچھ اور معاملہ ہوگا. لیکن اس امتی کو شرم نہیں آتی، نبی کو دھوکہ دیتا ہے، نبی پاک کو دھوکہ دیتا ہے. ابھی سب نے ہاتھ اٹھایا اور بڑے اطمینان سے کہا محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. کیا محبت ہے میرے دوستو؟ چہرے پر داڑھی نہیں اور نبی سے محبت. اور داڑھی نہ رکھنے والا، میں کھل کر کہتا ہوں، معاف کرنا آپ کو برا لگے تو آئندہ مت بلانا، لیکن میں کھل کر کہتا ہوں جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، غداری، نبی سے غداری کرتا ہوں، اس کا زبان کچھ نہیں کہتا، اندر سے دل کہتا ہے مجھے یہودی کا طریقہ پسند ہے، مجھے عیسائی کا طریقہ پسند ہے. نہیں پسند ہے تو کملی والے آقا کا طریقہ نہیں پسند ہے. میں آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پورے احمد آباد والوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا داڑھی سارے نبیوں نے نہیں رکھی؟ بولو بولو، ہاں بولتے جاؤ. صحابہ نے داڑھی نہیں رکھی؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے داڑھی نہیں رکھی؟ ارے غوث پاک نے داڑھی رکھی، شیخ عبد القادر جیلانی نے داڑھی رکھی، غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے داڑھی رکھی، خواجہ نظام الدین اولیاء نے داڑھی رکھی، خواجہ امیر خسرو نے داڑھی رکھی، خواجہ روشن چراغ نے داڑھی رکھی، خواجہ لطف اللہ نے داڑھی رکھی، بابا فرید الدین نے داڑھی رکھی، جنید بغدادی نے داڑھی رکھی، خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے داڑھی رکھی. میرے دوستو، جو داڑھی نہ رکھے اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج کل ایک بہت بڑا سوال ہے مولانا حبیب صاحب، معلوم نہیں فیض آباد میں آپ کے یہاں یہ سوال ہوتا نہیں ہوتا. ایک سوال کرتے ہیں کہ مولانا داڑھی داڑھی بولتا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں، قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو نا قرآن میں، پورا احمد آباد بولو نا قرآن میں.
اور میں نہیں کہتا میرے جیسے نالائق کو کیا حق پہنچتا کہ میں کہوں کہ قرآن کریم میں لکھا. ارے کوفہ کی جامع مسجد آج بھی جامع مسجد کے منارے، کوفہ کی جامع مسجد کے منارے آج بھی گواہی دیتے ہیں. شیر خدا حضرت علی مرتضی حیدر کرار، شیر خدا حضرت علی جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں اے کوفہ والو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا قرآن کریم میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اور قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں. میں بھی پڑھ کے بتاؤں گا، بلکہ میں تو پریکٹیکل بتاؤں گا. آپ میرا ساتھ دو گے؟ نہیں میرا ساتھ دو گے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ میرا ساتھ دو گے نا؟ ہاں. اللہ نے کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 8، پارہ نمبر، یہ حافظ قرآن بچے کو پوچھو، پارہ نمبر 8. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ چہرہ بڑا پوتر ہوتا، اللہ فرماتے وہ چہرہ بڑا پاک ہوتا جہاں نرم نرم پودے نظر آتے، جہاں نرم نرم. چلو داڑھی والے ہاتھ گھماؤ. نرم لگا؟ ہاں بولو. سافٹ لگا؟ اللہ کی بات پکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ. اللہ فرماتے وہ چہرہ بڑا پاک ہوتا ہے جہاں نرم نرم پودے اگتے ہیں. آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا والذی خبث، والذی خبث. خبث کا ترجمہ شاید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بیت الخلاء جاتے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ چہرے ناپاک ہوتے، اللہ فرماتے کچھ چہرے ناپاک ہوتے جہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اب بغیر داڑھی والے ذرا ہاتھ گھما. یا نہیں، یا تو ہے ہی نہیں، یہاں گھما. چپتا کہ نہیں چپتا ہے؟ ارے گھما نا بھائی، بات پکی ہو جائے گی. چپتا کہ نہیں چپتا؟ اللہ کی بات پکی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ارے ایک بھائی میرے کو ملا، قاری عبد الباطن صاحب. آپ کے فیض آباد میں یہ سب نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ہسبینڈ وائف کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں. آپ کے یہاں ہوتے؟ آپ لوگ ڈرتے اتنا تو ہو گئے. عظیم بھائی، یہ عورتیں کبھی، ہاں گلاب خان سچ بتاؤ، عورتیں ہوشیار ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ کا نام؟ توفیق بھائی. ماشاءاللہ بہت دن کے بعد ملاقات کی، شاید سال پورا ہو گیا. مطلب آپ صرف ٹیکس بھر نہیں آتے ہو. آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بیوی جو ہے نا، بیوی آپ کے احمد آباد میں عورتیں ہوشیار ہے؟ او مولانا انجم، وہ بیچارہ قاری عبد الباطن ان کو شاعر سمجھنے لگا. اس کی کبھی شعر مت سننا. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مولوی حبیب، عورتیں اتنی ہوشیار ہوتی. مولوی ابراہیم اس کو انگلینڈ بھی لے کے جانا، اور تیرے پہ فٹ آوے تو کر ہی لینا. عورتیں اتنی ہوشیار ہوتی ہے. عظیم بھائی سنو ادھر. عورتیں اتنی ہوشیار ہوتی. ایک مرتبہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کو ہمیشہ بولے تیرے میں عقل نہیں، تیرے میں عقل نہیں، تیرے میں عقل. وہ شوہر نے سوچا کہ آج میں احمد آباد کا میں ثابت کروں گا کہ میرے اندر عقل. ہاں، شاپنگ کرنے گئے بھائی، ہسبینڈ وائف شاپنگ کرنے گئے. شاپنگ سمجھتے ہو نا آپ لوگ؟ شاپنگ کر کے باہر آئے. جیسے شاپنگ کر کے باہر آئے نا مولوی ابراہیم، شاپنگ کر کے باہر آئے تو ہسبینڈ نے، شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کیا میرے کو مورخ بولتی ہے، میرے کو بولتی کہ تیرے میں عقل نہیں، میرے میں کتنی عقل ہے. کہا کیا عقل ہے؟ تو اس نے پھٹافٹ 3 کیڈبری نکالا. بولا دیکھ چوری کر کے آیا، دکان والے کو پتا بھی نہیں چلا. ہسبینڈ نے کتنی کیڈبری نکالا؟ مولوی ابراہیم تو نے چنگم دی تھی، وہ تو نہیں تھی. ہسبینڈ نے کتنی کیڈبری نکالا؟ 3. 1 2 3. اور اپنی بیوی کو کہا میرے کو کہتی پاگل ہے. ارے وہ پورے شاپنگ سینٹر والے کو بیوقوف بنایا، 3 کیڈبری چرا کے لایا، کسی کو پتا بھی. بیوی بھی احمد آباد کی. کہا چل واپس چل، اب میں تیرے کو میری کرامت بتاؤں. چل واپس چل. کہا کیا کرے؟ کہا تو چل تو صحیح. جیسے وہ بیوی اندر گئے، وہ کاؤنٹر پہ جو بیٹھا تھا نا اس کو جا کر بولتی ہے میں جادو بتاؤں، جادو. تو کاؤنٹر والا نے دیکھا کہ عورت جادو بتائے گی تو بولا ہاں بتا نا بتا. کہا ایک کیڈبری دے. اب وہ کاؤنٹر والے نے کیڈبری دی، عورت نے یوں کھولا اور اسے کھا لیا. تو کاؤنٹر پہ بیٹھا بولا جادو تو بتا ہی نہیں تو نے. کہا ایک اور دے، ابھی جادو بتاؤں گی. وہ بیچارہ کاؤنٹر والا نے ایک اور کیڈبری دی، پھر اس کیڈبری کو کھولا اور وہ کاؤنٹر والا بولتا ہے تو 2 کیڈبری کھا گئے اور جادو بتاتی نہیں. تو کہا ایک آخری دے دے نا، ابھی بتاؤں گی. ایک آخری. وہ کاؤنٹر والے نے 3 کیڈبری دی، اس نے یوں کھولی اور کھا گئی. تو کاؤنٹر والا بولتا جادو بتا. کہا یہی تو جادو ہے، گئی
कारी अब्दुल बासिम साहब ये सब हंस रहे हैं ना, इनको नहीं मालूम मैं क्यों हंसा रहा हूं। ये तवा गरम कर रहा हूं, रोटी पकाना है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था मालूम आपको? एक अजीब बात सुनाओ मेरे दोस्तों। हमारे आका से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, साथ में बोलो ना, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। आज से कौन कौन तैयार है मोहब्बत के लिए? ये मेरा हाथ देखो, हाथ देखो पहले। मोहब्बत के लिए तैयार है? अब ये मौलाना हबीब साहब बार बार मुझे कहते हैं कि अहमदाबाद में बयान नहीं देता, अहमदाबाद में बयान नहीं देता, अहमदाबाद में बयान नहीं देता। उन्होंने शुरू में सबसे पहले मेरे को टोन मारा कि 6 महीने के बाद कारी साहब अहमदाबाद की जमीन पर तशरीफ लाए। लेकिन मैं एक सवाल मौलाना हबीब साहब से करता हूं, हम वही दुकान लगाते हैं जहां माल बेचा जाता है। नहीं समझे आप लोग? जब वही बगैर दाढ़ी के अब भी नजर आते हैं। अब अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, क्या हमारे नबी के चेहरे पर कोई कमी थी? अरे बोलो ना, क्या हमारे नबी के चेहरे पर कोई कमी थी? क्या हमारे नबी के चेहरे पर कोई दाग था? अरे बोलो ना, बोलो ना, क्या हमारे नबी के चेहरे पर कोई दाग था? मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम इतने हसीन थे, अल्लाह की कसम हमारे नबी इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब सर मुबारक से पांव मुबारक तक ऐसा बनाया, कोई इसमें कोई ऐब भी नहीं निकाल सकता। मैं एक बात करूं आपको, भाई जवान जवान को बात कर रहा हूं, जैसे आप भी जवानों को नजर कर रहे थे, मैं भी जवानों को कह रहा हूं। कोई जवान ऐसा भी होता है अजीम भाई, आजकल हमारे बच्चे भी जवान जवान होते हैं ना, कोई जवान ऐसा होता है जो उसके मोबाइल पे मैसेज आया, मोबाइल पर किसका, अब वो तो समझ गए होंगे ना आप लोग। हाँ, किसी लड़की का मैसेज आया, यू आर लुकिंग स्मार्ट, समझते हो, इंग्लिश समझते हो? अब मैसेज आया, लड़की का मैसेज आया, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग हैंडसम। अब वो कमबख्त 3 दिन में एक बार नहाता था, अब रोजाना 3 मरतबा नहाता है। 3 दिन में एक बार नहाता था, अब रोजाना 3 मरतबा नहाता है, बाल बाल भी जरा स्ट्रेट करता है, कॉलर भी बराबर करता है, और उसके बाद बाहर आके यूं बैठता। तो किसी ने उसको कहा कि कमबख्त पहले घंटा संधा बाहर आता था, अभी 3-3 मरतबा नहाता, खुशबू लगाता, पाउडर लगाता, मेकअप करता, क्या हुआ? कहता इधर इधर कोने में आ, देख उसने क्या लिखा है, एक पढ़, उसने ऐसा लिखा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलो, एक लड़की के लिखने की वजह से हमने अपनी स्टाइल, आप अल्लाह की कसम खा के कहो, हमारे नबी जब मक्का में चलते थे, हमारे नबी जब मदीना में चलते थे, आसमानों से खुदा कहता था मेरा महबूब तेरे से बढ़कर मैंने किसी को हसीन नहीं बनाया। मेरे दोस्तों, एक लड़की के कहने से हमारी स्टाइल बदल जाए। हमारे नबी के पास अल्लाह की कसम वो चेहरा था, बोलो हमारे नबी के पास, कि जिसकी तारीफ खुद अल्लाह करता था। अरे बोलो, जिसकी तारीफ खुद, मेरे साथ में पढ़ो, सब पूरा मजमा पढ़ो, जिसकी तारीफ खुद अल्लाह करे। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा। कहीं पर अल्लाह ने फरमाया वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। कहीं पर अल्लाह ने फरमाया वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा महबूब तेरे चेहरे को चमकता हुआ आफताब कह दो, तेरे चेहरे को 14वीं रात का चांद कह दो, तेरे चेहरे अनवर को दिन का उजाला कह दो। अल्लाह कहता मेरा महबूब तेरे जुल्फे इतने प्यारे, बिछा दे तो दिन का उजाला नजर आए, समेट ले तो रात की चांदनी नजर आए। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। आज इरादा करो ना, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना, मोहब्बत करेंगे ना। मेरे दोस्तों, हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली, मैंने उनके हालात पढ़े नहीं, इससे बार बार उनका नाम ले रहा हूं, अभी ताजा ताजा हालात पढ़े। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि नबी से मोहब्बत का सबूत, बोलो ना, नबी से मोहब्बत का। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया 2, और जिसके पास ये 2 सबूत होंगे, जिसके पास ये 2 सबूत होंगे वो नबी से मोहब्बत करता है। अरे कौन से 2 सबूत? हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया नंबर 1 चेहरे पर, इसलिए कि दाढ़ी रखने वाला, हमको भी मालूम है भाई, हम लोग भी दाढ़ी उड़ा देवे
تو ہم بھی خوبصورت دکھے کہ نہیں دکھے؟ ہاں قاری عبد الباطن صاحب، ہاں نہیں دے ہے کوئی کیا بولے گا معلوم؟ داڑھی اڑا دیں گے، او ہو مولانا بڈھا دکھتا تھا، اب تو بہت جوان جوان دکھتا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ داڑھی جو ہے نا، داڑھی یہ جنت کا پیغام ہے، بولو جنت کا، یہ ثبوت ہے کہ یہ آقا تاجدار مدینہ سے محبت کرنے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا دو ثبوت پیدا کر لے تو نبی سے محبت کرتا ہوگا۔ نمبر ایک، چہرے پر داڑھی ہوگی، یہ تیرے بدن کا ثبوت ہوگا کہ تو نبی سے محبت کرتا۔ نمبر دو، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد وہ ہے جس کی پیجامہ ٹخنوں کے، نہیں پورا مجمع بولے، جس کی پیجامہ ٹخنوں کے، اور بلند آواز سے جس کی پیجامہ ٹخنوں کے۔ ہمارے نبی نے تین باتیں فرمائی، قیامت تک آنے والا میرا امتی جو مرد ہوگا اور اگر اس کی پتلون، اس کی پیجامہ، اس کی چادر ہمارے نبی نے فرمایا ٹخنوں کے نیچے ہوگی، نمبر ایک ہمارے نبی نے فرمایا وہ جہنمی۔ نمبر دو ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو محبت سے نہیں دیکھے گا، اور نمبر تین ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں وہ میرا نہیں ہوگا، میں اس کا نہیں بنوں گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے داڑھی رکھ کے اپنے بدن سے ثبوت دے کہ تو نبی سے محبت کرتا، اور اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھ کر کپڑوں سے ثبوت دے کہ نبی سے محبت کرتا۔ جس کا بدن نبی کے مبارک بدن سے جڑا، جس کا کپڑا نبی کے مبارک کپڑے سے جڑا، اللہ نے اسی دم اس کے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ میرے دوستو یہ بات تو کہنا پڑے گا نا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کوئی شان۔ میں سوچتا ہوں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کر دوں۔ ہاں ارے قاری عبد الباطن کو وصول کر لو بھائی، کب ملے گا پھر آپ نے؟ مطلب آج یہ لیمو کوئی نہیں چھوڑو۔ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا مولوی حبیب، قاری عبد الباطن تم نے جتنا چلا کر بولا میں نے بھی اتنا ہی چلایا نا، تو میرے کو کسی نے کچھ بھی نہیں دیا، لگتا ہے مولوی حبیب دے دیں گے۔ ہاں یہ میری غلطی ہے۔ میرے دوستو میں ایک واقعے پر آ رہا ہوں، عظیم بھائی گلاب خان، یہ واقعہ اللہ کی قسم دلوں کو ہلا دیتا ہے، اور ہمارا دل اندر سے کہتا ہے کتنا بھی ہم گنہگار ہیں لیکن دل اندر سے کہتا ہے کہ میرے نبی کی جو شان ہے اس شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارے بولو نا ہمارے نبی کی شان کا کوئی مقابلہ ہے؟ سنا دو وہ واقعہ، سنا دو۔ اصل میں سنا تو دیتا ہوں لیکن پھر میری رات بھی بہت عجیب گزرتی ہے میرے دوستوں، اور آپ کی رات بھی بہت عجیب گزرے گی۔ اور میرے دوستوں وہ رات بہت اچھی ہوتی ہے جس رات کو اگر آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اور اندر سے دل پوچھتا ہے کہ تو کیوں روتا ہے، تو کہتا ہے مجھے مدینے کی یاد آتی ہے، مجھے میرے پیارے نبی کی یاد آتی ہے۔ ارے دعا کرو اللہ ہم کو ان کا دیوانہ بنا دے۔ ارے بولو آمین، بولو آمین۔ اور میرے دوستوں میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے بھی قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں، ایک بار نبی سے محبت کر لو، ایک بار آقا تاجدار مدینہ کو اپنے دلوں میں بٹھا لو میرے پیاروں، کوٹ کوٹ کے محبت کرو۔ وہ دن قریب ہے احمد آباد والوں، وہ دن قریب ہے، رات کو نیند دیر میں آئے گی، نبی خواب میں پہلے آ جائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی صاحب کے بیان اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔